میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے، انہیں اب جگانے کی کوشش نہ کرنا۔ پر ابراہیم ان کے دل کے زخم جگا کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد واپسی ہوئی، اس لیے ذبح کرنا۔ فلما بلغ معه السعی، جاؤ ذبح کرو۔ ایک باپ 1000 کلومیٹر سے سفر شروع کرتا ہے، اس کے تھیلے میں ایک چھری ہے اور وہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس باپ پہ کیا خیال آ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ کبھی آنسو نکلتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے، کبھی آہ نکلتی ہے، کبھی دم گھٹتا ہے، ہائے بچے کو ذبح کروں گا، بچے کو ذبح کروں، کیسے ذبح کروں؟ یہ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں نا، تو حکم ہے، مستحب ہے کہ ان کے اوپر کھڑے ہو، قربانی دیکھو۔ میرے کو نہیں کھڑوتا جانتا، وہ ڈاکٹر صاحب میرا بھائی جا کے اس سے بند ہے، میں ہمیں تھوڑی دیر واسطے ویٹ کے تو میں واپس آ جانا، اس کا تڑپنا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ تو چشم تصور میں اسماعیل کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، بکرے کو نہیں، چھترے کو نہیں۔ یہ پورا 1 مہینے کا سفر کس درد سے ابراہیم نے طے کیا ہوگا؟ یہ بنیاد محمد کھودی جا رہی ہے۔ بیگم بیٹے کو تیار کر دو، سیر کرانے لے جانا۔ ماں کو بھی نہیں بتایا، اور چلتے چلاتے مینا پہنچ گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہوئی ہے جہاں یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا اور چھری چلی، لیکن پھر اب حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا پہاڑ ہی ہٹا دیے ہیں، تو اب ایک کھلا میدان ہے، اب پتہ ہی کوئی نہیں وہ جگہ کہاں ہے۔ لیکن اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت گیا، سب سے پہلے سن 84 میں گیا تھا، جب مکے میں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہوئی، تو وہ دیکھی جگہ، اور بہت کوشش کی کہ 4000 سال پیچھے مڑ کے دیکھوں، اور اتنا لمبا سفر تھا کہ تصور بھی نہیں آ سکا۔ بیٹا سامنے ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ 90 سال میں تو ککڑ نہیں ذبح ہوں گئی، خیر وہ تو طاقت کا دور تھا، 90 سال کا بندہ تھا، ککڑ نہیں ذبح کر سکتا۔ بیٹا میں دیکھا رہا ہوں، اللہ کا امر ہے تجھے ذبح کرنا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ کہے گا نہیں تو چلو ٹھیک ہے، نہیں، یہ اس لیے پوچھا کہ ہاں کرے گا آرام سے ہو جائے گا، نہ کرے گا پھر کچھ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ اور میں دیکھو، ماؤں کا کام جاب کرنا نہیں ہے، چاہے مجھے برا کہو اچھا کہو، ماں کا کام نوکری کرنا نہیں ہے، ماں کا کام جاب کرنا نہیں ہے۔ چٹنی روٹی سے کھا لو، سادہ پانی پی لو، ماں کا کام نسل کو تیار کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کام اچھا انسان تیار کرنا، یہ ماں کا کام ہے۔ جب ماؤں نے اپنا کام چھوڑا تو اولادیں گستاخ ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ اتنی خواتین اور مردوں کی جی اولاد نافرمان ہے، جی اولاد نافرمان ہے۔ کہتے ہیں ان کو ٹائم دیا ہوتا تو فرما بردار ہوتے، ایک جاب پہ دوسرا بھی جاب پہ۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ تو ضائع کر دیا، اولاد، نسل۔ ماں نے کیا کمال کر کے دکھایا، نہ نبی ساتھ ہے نہ کوئی اور رشتہ دار ساتھ ہے، اور 6 سال 7 سال کا بچہ کہتا ہے یا ابا تفعل تفعل وفعل ففعل ثم وفعل، ان سب پہ گندا پھیرا ہے۔ ابا فوراً کر، یا ابا تفعل، فوراً کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا صبر دیکھیں۔ پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے؟ آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے۔ اب معصوم ذہن نے ایک دم پلٹا کھایا اور ماں کی طرف چلا گیا، ہاں البتہ میری ماں کو بڑا دکھ لگے گا، بھئی ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ، زنا نہیں چھوڑ، شراب نہیں چھوڑ، جوا نہیں چھوڑ۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا خصوصی بیان حج اور قربانی کا فلسفہ، مکمل بیان یہاں سے سماعت فرمائیں، جو شب جمعہ میں مولانا نے اسماعیل مرکز فیصل آباد شب جمعہ مرکز میں بیان فرمایا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض وهو علی کل شیء قدیر، بلا ابتداء ودائم بلا انتہا۔
وهو الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحذافيره في النار ألا وإن الشر كله ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، ماشاءاللہ جب بھی ممبر پہ بیٹھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر طرف نوجوان ہی نوجوان نظر آتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان۔ تو اس پر روم کے بادشاہ نے کہا تھا کذالک اتباع الرسل، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو مختلف بنایا ہے اور ان کی قیمت بھی مختلف بنائی ہے، ہیرا بہت قیمتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، لوہا کم قیمت ہے، چاندی کم قیمت ہے۔ اللہ نے دنوں کو بھی قیمتی اور غیر قیمتی بنایا۔ میں بھی سنتیں پڑھ رہا تھا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر
ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحج کے اللہ تعالیٰ راتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن اس کے تابع ہے، دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع، 10 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، عید والا دن۔ والوتر، اور 9 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، حج کا دن۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتا ہے، صوم یوم یعدل صوم سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے عالی شان دن ہے۔ اس میں ایک بنیاد پڑی تھی، کس کی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی تھی۔ یہ تو بنیاد میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بنا دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال۔ اور سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی نہ زمین، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ دن، نہ رات۔ اور اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہستی ہے۔ یاسین، ایک حدیث اور ملاؤں پھر اور واضح۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے، میرے نبی کے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ بولو، میرے نبی نے دلائل اصفہانی، دلائل النبوت للاصفہانی رحمہ اللہ کتاب کا حوالہ دیا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں یاسین بھی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یاسین، ویسے تو اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ قیاس ہے۔ یاسین، اللہ اپنے حبیب کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ لوگ مانے نہ مانے، میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول علی صراط مستقیم۔ کتنی بڑی گواہی دی، آپ سچے سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک کے ساتھ حدیث جوڑو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں رات لیلھا کنہارھا۔ ہن تو رات آ گئی فیصلہ باد سے نا، کچھ گھنٹے بعد دن آ جائے گا۔ اب فرمایا جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات آتی ہی نہیں، آوے تو دن بن جاندی ہے۔ میرے راستے میں اندھیرا کوئی نہیں، موڑ کوئی نہیں، اوپر نیچے کوئی نہیں، سیدھا میری ذات سے نکلتا ہے، اور ایک راستے پہ چلو گے تو جا کے اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کائنات پر ایک اللہ کی حکومت ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے۔ خالق کون ہوتا ہے؟ جو چیز کے بغیر چیز بنا دے، میٹیریل کے بغیر۔ ہم نے یہ ممبر بنایا ہے، یہ سٹینڈ بنایا ہے، یہ لوہے سے، یہ لکڑی سے، یہ کپڑا دھاگے سے۔ اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا، اسے خالق کہتے ہیں۔ لکڑی کا ایک دن کا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پہاڑوں کا ایک کنکر نہیں تھا، اللہ نے پہاڑی سلسلے چلا دیے، اللہ خالق ہے۔ پھل کا
ایک نمونہ نہیں تھا اور اللہ نے کروڑوں پھل بنا دیے۔ اللہ خالق ہے جو زیرو سے بناتا ہے۔ کسی چوپائے کا وجود نہیں تھا، اللہ نے چوپائے بنائے کہ وہ خالق ہے، دو پاؤں والے بنائے کہ وہ خالق ہے، رینگنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، اڑنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، تیرنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، ڈسنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، دوڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، دوڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، جھپٹنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، چونٹیاں پتنگے پروانے بنائے بغیر کسی میٹیریل کے کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور اللہ نے اپنی اکائی کو پوری کائنات میں زندہ رکھا ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی وحدانیت ایسے ہے، ریت تو دیکھی ہوگی نا، گھروں کے سامنے پڑی ہوتی ہے، چلو صحرا تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے مجھے تو بہت دکھائے کہ تبلیغ کے سفروں میں پتہ نہیں کتنے صحرا دیکھے۔ میرے رب کی قسم، صحرا کی ریت کا ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا، الگ شکل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ساڑی اکھ دا جڑا لینس ہے وہ بڑا موٹا ہے، باریک شاید نہیں دیکھ سکتا، ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، ہر پتا دوسرے سے الگ ہے۔ باغ میں چلے جاؤ، ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، آج کل آم لگے ہوئے ہیں، ہر پتا دوسرے سے الگ، ہر آم دوسرے سے الگ، شکل میں سائز میں دوسرے سے الگ۔ انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے، ہر کچھ انگور کا دانہ دوسرے سے الگ، بیل کا ہر پتا دوسرے سے الگ، اور لاکھوں بھینسیں جا رہی ہیں، اللہ کی قسم ہر بھینس کی شکل دوسرے سے الگ ہے۔ کروڑوں اربوں چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہر چیونٹی کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر مچھر کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پتنگے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پروانے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک قسم کے پرندے لیکن شکلیں الگ ہیں۔ ایک ایک شے میں اللہ نے وحدانیت کو باقی رکھا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ قریش نے پوچھا آپ نے رب کا کوئی پیڑھی دس، جیسے میں آپ کو نبی کی پیڑھی سناتا ہوں تو عرب اپنی پیڑھیوں کو یاد رکھتے تھے، تو سورہ اخلاص اتری، لاکھوں فرشتے جبریل کے ساتھ اترے، لاکھوں، حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو 332 دفعہ قرآن میں قل آیا ہے، ہر قل کے بعد کوئی بڑی گل ہوتی، یہ سب سے بڑا قل ہے۔ قل میرے حبیب کہو، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ پیڑھی کا دس، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، کیا ہے بولو، پھر بولو، پھر بولو، عرش تک تمہاری گونج گئی ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو، یہاں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے ہیں، سب خوش ہو کہ لفظ اللہ میں وہ نور ہے جو قرآن کے کسی لفظ میں وہ نور نہیں، جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے عوام بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے مصنف بھی خدا لکھتے ہیں، اللہ بولنے لکھنے کا رواج ہی کوئی۔ پر یہ ایک ان پڑھ بندے سے میں نے سبق سیکھا، 1985 کی بات، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا شب جمعہ کا۔ بیان کے بعد میں اس وقت میرا تعارف کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مسافہ کرنا نہ کوئی ملنا، تو ایک شخص ہے پتلے لمبے، مقیم تھے مکی مسجد، بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، تو میں تو نام ہی بھول جاندے، 1985 کی گل دسدا پیا تانوں، انہوں نے سفید رومال باندھا، بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، بیٹا اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ بولا کرو۔ لو جی 1985 تو آج تک غلطی نال خدا نکلے ہوئے تو نکلے ہوئے، ورنہ میں اللہ کے سوا کبھی نہیں اللہ کو پکارتا۔ تو یہ عادت ڈالو کہ وہ اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، زمین آسمان اللہ کے، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ، یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے۔ اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ فلا وهو الخلاق العلیم، کیا کہنے میرے
کہ میں کیسا زبردست پیدا کرنے والا ہوں۔ مچھلی کا ایک پونگ نہیں تھا، اور سمندر میں دیکھو اللہ نے کتنی مچھلیاں۔ ویل مچھلی کا بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا نہیں۔ مچھلیاں انڈے دیتی، لیکن شارک ہے، ویل ہے، یہ بچے دیتی۔ تو ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا ہوتا ہے، صرف 9 من۔ ساڈا 9 پاؤنڈ کا ہوئے تو بچہ 9 پاؤنڈ کا ہے۔ 9 پاؤنڈ کا تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اج کل دیا ماوا پیزے کھا کھا کے پتر جمدے ہیں، وہ کوئی 4 پاؤنڈ کا ہوتا، کوئی 3.5 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، مسے حوصلہ لے رہا ہوتا ہے۔ وہ نہ غذائیں ہیں نہ وہ طاقتیں ہیں، چیزوں کی مار ہے بچے آج کی پیدائش۔ 9 من کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چلتے چلتے پانی میں کھڑا تو ہونا نہیں، اور پیدا ہوتے ہی اسے پتا ہے میری ماں ہے، اور اسے پتا ہے یہاں سے مجھے دودھ ملے گا۔ اللہ العلیم، اللہ العلیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما فی البر والبحر۔ کائنات اللہ کی ہے، بحر و بر میں جو ہے جانتا ہے۔ 100 سمندر، میرے تو سفر ہوئے سمندروں میں، تو میں ان کی حیبت کو جانتا ہوں۔ جیتا صرف عبداللہ بردینار ویکھی ہو تو تک ویکھی کوئی نہیں۔ تو میں نے تو بحر الکاہل دیکھا ہے، بحر اوقیانوس دیکھا ہے، بحر ہند دیکھا ہے، جو بڑے سمندر ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ افریقہ کے غریب ملکوں میں سفر کیا ہے، جہاں جنگل ہی جنگل ہیں۔ جنگل ویکھنے میں ملتا افریقہ جاؤ، اتنے تو میرا سفیدہ لا کے جنگل بنا چھڑن، باقی پاسے جنگل والے وہ ججوال ہیں۔ اور ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ سفیدہ زمین کے لیے مضر ہے، سفیدہ پانی بہت پیتا ہے، اور ویسے ہی پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ تو کوئی وہ درخت لگاؤ جو تھوڑے سے پانی پہ ہو، لیکن انہوں نے ملک دی خبر کوئی نہیں، جیباں دی خبر ہے اپنی۔ جنگل، اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا گرے تو میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے۔ کوئی اللہ کی قسم، آپ ان جنگلوں میں چلے جاؤ نا، سورج نظر نہیں آتا، سورج کی کرن اندر نہیں جاتی، روزانہ کتنے پتے ڈہ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی گرے تو میں جانتا ہوں۔ وَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، میں ہوں زبردست پیدا کرنے والا، اور میں ہوں زبردست علم رکھنے والا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک کوئی تر، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب تیرے رب کے سامنے کتاب میں لکھا پڑا ہے۔ دانوں کو ابھی گندم کٹی ہم نے بیچی، پورے پاکستان میں گندم، پورے ایشیا کا موسم گندم، کتنے گندم کے ڈھیر بنے، اور میرا رب کہتا ہے تم تو ایک ڈھیر نہیں گن سکتے، میں نے پوری دنیا میں گندم کے دانوں کو بھی گنا ہوا ہے۔ تو دیکھو تو صحیح زیادہ رب ہے کہ وجہ دونوں چھڑ کے دھکے کھاتے پائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کیا طاقتور ہے میرا اللہ۔ 7 سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم وہ تنزانیہ سے زنجبار جا رہے تھے، بحر ہند تھا جوش میں، اور ہمارا جہاز ایسے تنکے کی طرح اٹھ رہا بیٹھ رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا۔ میں کہ اللہ چاہیے ایک باریا پڑھا دے، وہ نہ ہوئے مچھلیاں ہی کھا جا رہے ایسی، اور اس پر اتنے بلبلے بن رہے، اور میرا رب 7 سمندر کے بلبلوں کی تعداد جانتا ہے۔ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس سے جو چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں ان کی تعداد جانتا ہے۔ تو وہ بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں تو بخارات کے وزن اور بخارات کے ذرات کو جانتا ہے۔ 1 سیکنڈ بولو کیا 15 کروڑ ٹن سمندر کا پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور تیرا رب کہتا ہے میں گنے ہوا ہے، میں تولے ہوئے ہے، تو تجھ سے میں غافل ہوں، تینوں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کی منہ کالا کر رہے ہیں۔ ہاں یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تو سترہ اکٹھے ہو چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 اکٹھے ہو جاؤ چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک،
4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، کلا ہو جاؤ، کنڈی لا دے، پردے سڑ دے، بتی بجھا دے، اللہ کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں، وَهُوَ إِلَّا هُوَ مَعَكُمْ، تو میں تھوڑے نال ہاں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، کھنڈ کا دانا، رائی کا دانا، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ اور شہنشاہ اعظم کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات ایٹم سے بنی، آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، سیارے بھی، انسان بھی، جنات بھی، سب کچھ ذرات سے بنے، سوائے فرشتے نورانی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے ایک ذرے سے میں غافل نہیں ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے اور میرا نظام اسے پکڑتا ہے۔ کوئی کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، کوئی کیمرہ لگا، کیمرہ لگا، کیمرہ لگا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، دور سے وہ پولیس والے کیمرہ لگا کے بیٹھو، اسپیڈ میں ٹھیک کر، کیمرہ لگا ہے۔ اور جو اللہ نے یہاں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے گلکوں میں لکھو گے، وہ معاکم، تمہارے ساتھ ہے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر لا تنام اعینکم لا تراہ العیون، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ولا تخالطہ الظنون، خیال نہیں جا سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، ولا تغیرہ الحوادث، حادثات سے اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، یعلم عدد قطر الامطار، قربان جاؤں، بارش کی قطروں کی تعداد جان، آج نہیں، پہلی بارش سے لے کر آج تک جتنی بارشیں ہوئیں، سارے قطروں کی تعداد اللہ کہتا ہے، میں نے پتہ ہے، کوئی فائل نہیں بنائی ہوئی، اس کا علم ہی سب کچھ ہے۔ وعدد ورق الاشجار، پہلے درخت سے لے کر آج سے قیامت تک جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، سبحان اللہ۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں رات جاتی ہے دن جاتا ہے، ہر چیز پر تیرے رب کی نظر ہے، بھاگوں تو کدھر بھاگوں، چھپوں تو کدھر چھپوں، عذر کروں تو کیسے کروں، بہانہ بناؤں تو جہاں تو بناؤ، اگاں آمن دیتا ہو۔ ان ظالموں کو لگ پتہ جائے گا جو آج بدماشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اگر انہوں نے مرن دے پھر ویکھو نظر الکی ہوں، مظلوم کی شان دیکھنا اور ظالم کی تباہی دیکھنا، یہ سب یزید کے نال کھلوتے ہون گے، سارے مظلوم امام حسین علیہ السلام کے نال کھلوتے ہون گے، فوج نہیں لگ گئی۔ یعلم مقائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کہتا مینوں پتا ہے، میں تولے ہویا ہے، اور مثاقیل الجبال، پہاڑوں کا کتنا وزن ہے میں تولے ہویا، مینوں پتا ہے۔ لا تباری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا دے، ولا ارض ارضا، دیکھو نا اس زمین کے نیچے کیا ہے تم تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7ویں زمین تک کوئی شے مجھ سے چھپ نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے تیرا رب اسے دیکھ رہا ہے، تہ میں کوئی جا نہیں سکتا، جو پانی کا پریشر ایسے پچکا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی غاریں ہیں، اللہ کہتا ہے غاروں میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ میرا آپ کا اللہ ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق اپنا ایک حبیب بنایا۔ دیکھو نا، میری جتنی اوقات ہے، یہ جتنی عقل ہے، میں اس کے مطابق کہوں گا اے بڑی چنگی شے، اے بڑا چنگا ہے، اے میرا یار ہے، اے میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور ساڑیاں عقلاں دا کی ہے، اور میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، اس کے پاک ہونے کی کوئی انتہا ہے، سبوح قدوس، وہ جب کسی کو کہے کہ یہ میرا حبیب ہے تو کیا شے ہوگی، تھوڑا خیال کرو، جس کو اللہ کہے کہ آپ میرے حبیب ہیں وہ کیا چیز ہوگی، وہ شکر کرو اللہ نے امت محمد میں پیدا کیا، اللہ کی قسم اگر ہم امت محمد نہ ہوتے ایسے میں کتے بلے خنزیر بن گئے ہو گیا۔ یہ دعا دو کملی والے کو جو اللہ کو منا گیا دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امت کی شکلیں نہ خراب کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو، ویسے عذاب نہ دینا جیسے پہلوں کو دیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے،
نہیں کرو. ویسا تباہ نہ کرنا جیسے پہلوں کو کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو. ایسے کوئی ڈھیر لاڈلے ہیں ایسی نہیں ہے, وہ حبیب لاڈلا ہے, تو حبیب لاڈلا ہے. والضحیٰ, ذرا عشق محبت عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں اور اللہ کی ذات کے مناسب نہیں. والضحیٰ, تیرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. محبت تو بغیر ایک قسم کھائی جا سکتی. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا. ویسے تو سارا نے کی والضحیٰ دن کی قسم, واللیل اذا سجا رات کی قسم. امام راضی پہ قربان جاؤں, کیا اس بندے پر اللہ نے قرآن کے نقطے کھولے. انہوں نے وہ بھی بیان کیا ہے, دن کی قسم رات کی قسم. کیا اس کا ایک اور معنی بھی ہے, والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. مجھے حسان بن ثابت پہ سارے صحابہ پہ رشک آتا ہے جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا, ان کی محفل میں بیٹھے, ان کے ساتھ سفروں میں گئے, جہاد کیے. ابو بکر و عمر کیا عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی کے دائیں بائیں اللہ نے ان کو قبریں عطا فرمائیں. آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل, میرے 2 وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر. کیا عظیم شان ہے. ہر نبی کا ایک خاص رفیق, میرا رفیق عثمان آیا ہے. علی تجھے مبارک ہو, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. واہ. تو حسان رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے میرے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا, کسی کے لیے. اپنے لیے بھی ممبر ہوتا تھا, صرف ایک آدمی کے لیے آپ اپنے ممبر پہ بیٹھا. ابو بکر کو نہیں بیٹھا اپنی زندگی میں. عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, معاذ, ابی بن کعب, زید بن ثابت, قیس بن ثابت بن شماس, ابو دجانہ, یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک آدمی کے لیے ممبر بچھتا تھا, حسان بن ثابت. فرماتے بیٹھ اور اپنے نبی کی تعریف کر. تو وہ تو کیا ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو, سامنے حبیب اللہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ, اشارہ کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, ہر عیب سے آپ کو اللہ نے پاک پیدا کیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, اے مصرا قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا. وہ تو پہل کر گئے. اللہ اکبر. عقل گم ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا, جیسے اللہ نے چاہا. حسان کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا, مجھے ایسا بنا. اللہ اکبر. یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والحكم, نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العطاء وفيه الجود والكرم. انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم, وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. یہ روزہ مبارک پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ پیچھے ایک کہانی ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. کیا ہستیاں تھیں جو اس کو اللہ حبیب. علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کر دیا اور اپنے حبیب کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے حبیب کا حسن سے پردہ ہٹاتا آنکھیں ختم ہو جاتی. جنت میں ظاہر کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے چھری سے, میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی. احسن منک لم تر قط عین. سبحان اللہ. والضحیٰ, آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. تو میں کتوں ہوں تیری تعبیر کرا, آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. سبحان اللہ. ما ودعک ربک وما قضا, نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. 18 دن وہی نہیں آئی, اللہ کی حکمت تھی. کافر آخر لگ گئے ودعہ ربہ وقضا, ادھر رب ناراض ہو گیا, ادھر رب نے چھوڑ دیتا. یہ
بات چل رہی ہے، 18 دن گزر گئے اور آپ پریشان 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 پریشان. 18واں دن تھا، اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں. ہوں اپنے کی گل تک کھا جاندی، کوئی گال بھی کٹے تو نہیں پرواہ، اپنا انج ویکھ لوے تو دل مٹھیے چ آ جاتا. تو خدیجہ آپ کی محبوب ترین حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے زندہ سوکنوں پہ کبھی رشک نہیں آیا، مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا تھا جو بہت ہو گئی کہ آپ ان کا اتنی محبت سے ذکر فرماتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی. حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ رب ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ کہنا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا. اللہ نے جبریل کو بگایا، وہ پڑھو میرے حبیب کے دل پہ باہر آ گیا. اب جو صورت واقعہ ہے، جو واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں پڑھ کے نہیں، کسی بڑے سے سنی نہیں، کہیں پڑھی نہیں، میرا اپنا جو ایک ذوق ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو، اس کے لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں. آپ کے دوست کو آپ پہ گلا ہو جاتا ہے، بیوی کو گلا آ جاتا ہے، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، تو اب نارمل بات نہیں کرتے، اب تیزی سے بات کرتے. ماں جی یہ گل کوئی نہیں ہوئی، نہیں اللہ کی قسم یہ گل غلط ہے، میں صحیح آ رہا ہوں، تو کو چلو تو یہ نہیں ہوا جی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سورت والضحیٰ میں یہ ایک انداز ہے. جبریل آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یا رسول اللہ رب ناراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. مجھے تصور میں یہ گفتگو کا انداز نظر آتا ہے. ایک دیکھو ارب خرب انسان آ چکے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں، آئندہ بھی آنے ہیں انسان. ایک کو جو حبیب بنایا اتنی نسل میں سے، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ایک کہنے لگا آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے کہ اس نے پیغام دیا ہے، باقی تو الو جو ہے عشق مشوقیاں دے شعر کا آ کا کے مر گئے. غالب نو تو انہیں ہی فارج ہو گئے، سارا دن بستر سے پیار آتا ہے. اس سوائے واہیات شاعری کے کسی کی شاعری ہے ہی نہیں. اقبال نے پیغام دیا ہے قوم کو. کہنے لگا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. ایک شعر پہ عمل کرنا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں اس ہستی کی بنیاد پڑنی تھی. تو اب دیکھو جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد کتنی گہری جاتی. جب یہ 1999 میں نے پہلا حج کیا تھا تو حرم کی توسیع ہو رہی تھی. اتنے گہرے کھڈے تھے کہ دیکھ کے ڈر لگ جائے کہ سمجھنا ہی ہم بھی یہ کیوں کھڈے حرم دن نال نال کھٹی جاندے ہیں. ادھر ذہنی نہیں گیا کہ توسیع ہو رہی. اس پر پھر حرم اور وہ جو بڑا ہے مکہ ٹاور جو اتنے کھڑوتے ہے، اس کے لیے اتنی گہری بنیاد تھی پتھروں میں. یہ اصول ہے جتنی مضبوط بلند بلڈنگ ہوگی اتنی گہری بنیاد ہوگی. اب وجہ کائنات کے آنے کا نظام چلنے لگا ہے. اب محمد مصطفیٰ کی آمد ہے. کون محمد؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن قوس بن قموال بن خدی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحصد بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أفناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي
بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن 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 ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ایڈا بڑا نبی آ رہا ہے، کسی کی پیڑھی کسی کو کوئی نہیں سوائے میرے نبی کی پیڑھی، سوائے میرے نبی کی پیڑھی. اللہ نے ایسے چن کے بنایا. اب ان کی آمد ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل کو پسند کیا، پھر آدم کی نسل کو دیکھا، عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھا، مضر ایک سردار ہے اس کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر مضر کی اولاد کو دیکھا تو قریش کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی اولاد کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور میرا وجود آیا. انا خیرکم ابا ونفسا، نہ میرے جیسا کوئی خاندانی ہے، نہ میرے جیسا کوئی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کے لیے نظام چلایا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. یہ ایک سلسلہ ہے جو عیسی علیہ السلام تک آتا ہے، اس میں 4000 نبی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آیا، ایک 100 سونار کی ایک لوہار کی رن، ایک آیا اور سب پہ بھاری ہو گیا. اب آپ کو وجود دینے کے لیے نظام کیا چلایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، کسی کتاب میں پڑھا نہیں. ہاں، اولاد کب ہوئی وہ پڑھا. مانگتے 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 عمر 84 سال ہو گئی. رب حب لی من الصالحین نہیں چھوڑا. 84 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. تو ایسے اس نے دل پکڑ لیا. بڑھے بھی اولاد بڑی چنگی لگی، دل پکڑ لیا. حضرت سارا اس سے نہیں ہوا. مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، حضرت ہاجرہ. ان کی عمر 20-22 سال، ان کی عمر 82-83 سال. تو بڑھاپا تو ہوتا نہیں تھا. بڑھاپا نہیں، بڑھاپا حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی بڈھا ہوتا ہی نہیں. نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ سننا کمزور ہوتا تھا، نہ طاقت کمزور ہوتی تھی. تھوڑی دیر ٹھائے کے مر جاتے ہیں. بیماری ہے ہی کوئی. تو یا اللہ نیک بیٹا تھے، یا اللہ نیک بیٹا تھے. 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل دیا. دل میں اتر گیا. اب اللہ کی آزمائش شروع ہوئی. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنی ہے. ابراہیم بیوی بچے کو اپنے سے دور کر دو. فلسطین سرسبز ملک یا اللہ کدھر کر دیں، جہاں جہاں ہم کہیں. یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. کہ جبریل آئے گا انسانی شکل میں اونٹنی پر، وہ آگے تم پیچھے، جہاں مجھے چاہنا ہے وہاں تمہیں چھوڑ کے آ جائے. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پر تشریف لائے. آگے ابراہیم علیہ السلام، آگے جبریل، پیچھے اونٹنی پر حضرت ہاجرہ بچہ گود میں، آگے ابراہیم علیہ السلام. چلتے 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 کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر. کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کالے پتھر کالے پہاڑ. جب بطحا کی وادی میں پہنچے، جہاں درخت چھوڑ ایک دن کا نہیں تھا، پانی چھوڑ ایک قطرہ نہیں تھا، انسان چھوڑ کسی جانور کا نشان نہیں تھا. جانور تو پانی پہ آتے ہیں، پانی تھا ہی نہیں. تو جب ایک وادی میں اترے، 4 پہاڑوں میں وہ وادی بند ہے، نشیب نیچے ہے. اسے جا کے بندے باہر نظر نہیں آتا. صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور ایک چوتھا پہاڑ، اس کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا، ان تینوں کے نام تھے.
تو جبل عمر جبل ہندی ایسے ان کو تو سارے ہی مٹا چھٹے رش کی وجہ سے نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جتنی خدمت آل سعود نے کی ہے حجاج کی، تاریخ میں کسی نے ایسی نہیں. اللہ ان کا ان کو بہتر بدلہ دے گا. جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ دو. آگ میں جا رہے تھے، آگ میں، ادھر جبریل ادھر پانی کا فرشتہ. فرمایا جبریل نے کوئی ضرورت؟ کہاں؟ بس تمہاری نہیں، اللہ کی. پانی کا فرشتہ کہ کوئی خدمت کوئی ضرورت؟ کہاں؟ تمہاری نہیں، اللہ کی. ایسا مضبوط دل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہتے ہوئے آگ میں گئے. اور میرے رب نے کیمسٹری بدل دی، علم بدل دیا. شریعت کا علم نہیں بدلتا، دنیا کا اللہ بدل دیتا ہے. آگ ہوئے تو ساڑے نہیں کبھی ہو سکتا. وہ آگ میں جا رہے ہیں، جلا نہیں رہے بلکہ مزے سے بیٹھے ہیں. اور جبریل نے آ کے ایک پر مارا، انار کا درخت نکلا ہے. دوسرا پر مارا، پانی نکلا ہے. لو جی اگ دے وچ انار بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، موجہ کرو. دنیا کا علم یقینی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تاثیر بدل دے. مرد نے چھوا نہیں، مریم کو بیٹا دے. انسان کا وجود نہیں، آدم کو پیدا کر دی. ہوا کے لیے کوئی نظام نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ نے ہوا کو پیدا کیسے کیا. تو اللہ دنیا کے اسباب بدلتا ہے، لیکن جو میرے رب کے دین کے اسباب ہیں یہ نہیں بدلتے. سچ نجات دے گا، قیامت تک یہی چلے گا. جھوٹ ذلیل کرے گا، قیامت تک یہ چلے گا. جب کہا نا یہاں چھوڑ دو تو کہنے کے ہیں یہاں کیسے؟ آگ حسب اللہ، اور یہاں آگ تو کوئی نہیں، یہاں چھوڑ دوں وہ کیسے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہاں؟ آپ کے رب کی منشا ہے اس بچے کی پشت سے آخری نبی آئے. تو بنیاد کھٹی جا رہی ہے. ٹکڑا نات ٹکڑیاں کرنا جو ہوتے ہیں یہ ڈگنگ کرنے والے. بیوی کو ایک مشکیدہ پانی دیا، ایک زیادہ خوراک کر دیا، اور اونٹنی کا منہ موڑا اور چل پڑے. اب حضرت ہاجرہ کہتی کدھر جا رہے ہو؟ حکم آیا جواب نہیں دینا. کدھر جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہے کیا؟ 4 میل تک چلی. خدئی ایک جگہ ہے جہاں آج کل زمزم کا پائپ پہنچا ہوا ہے، حاجی وہاں سے پانی بھرتے ہیں. جب چلتے 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 خدئی تک پہنچے اور ان کو جھنجھوڑ رہی ہو، کوئی گل تو دسو، میں نے کیوں چھٹ رہے ہو اس جنگل؟ ان کو 4 میل کے بعد خیال آیا یہ اللہ کا خلیل ہے، کہیں اوپر سے نہ فیصلہ ہو. تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو جبریل ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک نئی ہاجرہ میں جنم لی، ایمان والی، یقین والی، اللہ کے عشق و محبت والی، اللہ کے قربان ہونے والی. ایسے تن کر کہا کہ رن لن یضیع اللہ. کاش ان الفاظ کی طاقت میں آپ کو سمجھا سکتا. جاؤ میرے سرفراز، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے. اور رک گئی. اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ بچوں کو گود میں لیے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں. ذرا 4000 سال پیچھے مڑ کے دیکھو مکہ، اور ایک عورت کو، ایک لڑکی 20-22 سال کی چشم میں لاؤ اور اس کی گود میں بچہ ہے کوئی 3-4 مہینے کا، اس کو دیکھو. اور وہ خامن جا رہا ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے. پیچھے ماں کوئی نہیں، پیچھے ابا کوئی نہیں، پیچھے گھر کوئی نہیں، پیچھے پانی کوئی نہیں، پیچھے کوئی شے کوئی نہیں. اور وہ یوں پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے چوٹی پہ آتے ہیں. حکم ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور پھر چوٹی سے نیچے اترتے ہیں، اور جب وہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں تو میں کہاں سے الفاظ لاؤں، کس دل کے ساتھ انہوں نے واپس سفر شروع کیا ہوگا، کیا بیت رہی ہوگی. پہاڑ بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. چشم فلک میں بھی آنسو تھے، سورج کی کرنوں میں آگ کی بجائے آنسو تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کیا کرنے والا ہے. اور وہ ابراہیم جن جیسا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا،
जो ही पहाड़ से नीचे हुए, बेगम ओझल हुई, ऊंटनी से छलांग लगाई और यूं मुंह करके हाथ उठा दिए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। हाथ उठ गए दीवानों की तरह, अल्लाह तूने कहा मैंने कर दिया। मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बंदगी, मुझे तूने पैदा किया, इन्ना लिल्लाह है, ये आयत पहले पढ़ी, तूने मुझे बनाया, व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरे पास वापस जाना है, लिहाजा मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए, मेरी बंदगी तेरे लिए, मेरी इबादतें तेरे लिए, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान मेरे रब। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को रूमी सरदार आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो बादशाह ने कहा, डर गए हो ना, क्यों रोए हो? तो तू क्या समझ रहा है, आग से डर गया हूं? नहीं, अपनी बेबसी पे रो रहा हूं। कहने लगे वो क्या? कहा एक जान है अब्दुल्ला की, अभी तेल कड़ा में जाएगी और जल के कोयला हो जाएगी। काश अब्दुल्ला के जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी जानें होती और मैं एक एक जान को कहता, अल्लाह ऐ भी तेरे नाम थे, ऐ भी तेरे नाम थे, ऐ भी तेरे नाम थे, सब कुछ तेरे। तो बादशाह पर हैबत तारी हो गई। कहने लगा मेरा माथा चूम दे, मैं तुम्हें आजाद कर दूं। कहने लगे मेरे साथियों को भी आजाद कर, कहा उनको भी कर दूंगा। माथा चूमा, आजाद कर दिया। ये होता है जुनूं के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, अदा करने यही खुश रस्म हम बाजार में आए। हाय हाय, क्या दुआ मांगी, किस दर्द से मांगी। फरिश्ते भी हैरान परेशान हो रहे हैं, कायनात हैरान परेशान। अब ये मैं जब कभी सोचता हूं, रोता भी हूं, हैरान भी होता हूं कि वो शहजादी है, नौकरानी नहीं है कहीं की। कहां जा रही है? 4 पहाड़ों के दरमियान वादी, न कोठा न घर न छप्पर, एडी सारी मशक च पानी, एडे सारे थैले च खाना, और जाके वहां बैठ गई है। ऊपर आसमान है, नीचे पत्थर है, सूरज बेरहमी से आग बरसा रहा है, हवा की साएं साएं के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और चश्मे फलक हैरान परेशान है, फरिश्ते हैरान हैं। दिन छुपा, रात आई, अंधेरा शायद। जरा तसव्वुर करो, ये हमारे बच्चे जब छोटे थे मेरे, तो रात को बिजली चली जाती थी, कमरे में अंधेरा हो जाता था, सारे रोने लग जाते थे अंधेरे की वजह से। मामी कोल सुती पई है, प्यो भी कोल सुता पे है, सारे रोने लग जाते थे। उस हाजरा को सोचो जिस पे रात आई है और हजारों मील तक कोई नहीं है उसकी सुनने वाला, और वो आसमान को देखती है और अपने दिल से कहती, या अल्लाह सब कुछ तुझ पे कुर्बान है, सब कुछ तेरा जो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी थी कि ये वाकया मेरे जहन में आ रहा था। और इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा हर सब कुछ तो तेरा है, तू मंगे तो मैं देवना है। वो रात कैसे गुजरी होगी? बच्चे को तो पता नहीं, मां को तो पता है कितने बैठी हैं। फिर सूरज ने नकाब हटाया और दहकती आंखों से आग बरसाई, और फिर हाजरा के पास कोई छुपने की जगह नहीं। शायद कोई छोटा मोटा किक्कर हो जिंदे हेठ बह के उन्हें वक्त गुजारा। 3 दिन गुजर गए, खाना भी खत्म, पानी भी खत्म, बच्चे की चीखो पुकार। तो ये सब कुछ अल्लाह क्यों कर रहा है? उठी कर देंदा फलस्तीन च। बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद गहरी होती है। मेरे नबी का कद जिब्रील से भी ऊंचा है। जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा तक है, मेरे नबी का कद सर अर्श को जाके लगता है, पांव तहत सरा को लगते हैं। चश्मे तसव्वुर में ऐसा कोई बनाया जो कोई नहीं। मुझे इन नात खानों पे रोना भी आता है, दुख भी होता है कि ये गानों की तर्ज पे नाते पढ़ते हैं, रक्स करते हैं, ढोल बजाते हैं। ये नबी की ताज़ीम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। उल्टा हमें तबलीग वालों को कहते हैं ये गुस्ताख रसूल है, काफिर है। तो पागलो तुम क्या कर रहे हो? तुमसे बड़ा गुस्ताख तो कोई है नहीं।
کہ نبی کی نعت اور گانے کے طرز پر، اور پھر اس پہ پیسے لینے. پرانی بات ہے. ایک شیعہ بھائی کا محرم قریب جیسے بھی آ رہا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں ان کو، ان نون تھا تو میں نے فون اٹھایا تو محرم قریب تھا کا علامہ صاحب، شیعہ بھائی علامہ کہتے ہیں، ہم حضرت جی کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ ہمارے محرم کے 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. ہوں تو سمجھ آ گئی نا خوش کرنے کا کی مطلب ہے. بھائی تب بھی پیسے نہیں دیں گے. ہوں چاہے نہ دے علامے جانے ہی نہیں، پیسے نہ دے ہوتا نہ دے ذاکر کوئی بھی نہیں، چاہے بریلوی چاہے دیوبندی چاہے شیعہ، جیب کوئی شے پاؤ گے تو بولن گے، نہیں تو کوئی نہیں. چاہے اہل حدیث کہنے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے. میں کہا میرے بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں. کیوں؟ اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، کوئی میں نے کماونا نہیں پیا، اللہ بہا کے کھوا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو پہلے ہی خوش ہوں. اور باقی رہی 10 مجلسیں، سارا سال میرا محرم ہے. شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہو. میں تو ان کا مراسی ہوں. اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ قیامت کے دن ان کا مراسی بنا کے اٹھانا. یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارے نسلی مراسی ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ان کو کھلاتے رہے پلاتے رہے. اب یہ رسم ختم ہو گئی، صرف پورے علاقے میں نے زندہ رکھی ہوئی ہے، اور تصور میرا ادھر چلا گیا ہے کہ یہ میرے مراسی ہیں اور میں ان کا خیال کرتا ہوں. میں اللہ کے نبی اور اس کے گھر کا مراسی بن جاؤں تو قیامت کے دن میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ سارا مراسی آ گیا. میں نے آج تک اس کو میں نبھا رہا ہوں. ان کے گھر بنا کے دینا، شادیاں کرانا، بیماروں کا علاج کرانا، ہر شے اللہ کے فضل سے. اللہ ریاکاری سے بچائے. وہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں نے کہہ دیا. تو کبھی اللہ حج کا موسم تھا. ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا ولی عہد اس وقت تھا. طواف کرنے لگا. جب آیا حجر اسود پر اتنا رش تھا، دھکے پڑے پیچھے چلے گئے. اس کے ساتھ شامی سردار بھی تھے تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے بھی دھکے تو نہ کھا بھی. اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام طواف کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور گھومتے 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 جب حجر اسود کے سامنے آئے تو مجمع ایسے کائی کی طرح چھٹ گیا. ایک دم سارا مجمع پیچھے. آپ نے جا کے بوسہ لیا اور واپس ہوئے. تو ہشام کو پتہ ہی امام زین العابدین ہیں. شامی بڑے حیران ہوئے، بھائی ولی عہد نو کسے جا نہیں دیتی، اے کون ہے؟ تو شامی کہنے لگے، شامی سر وہ بھی عرب تھے، شامی سردار، یہ کون ہے؟ تو ہشام انجان بن کے کہنے لگا میں تو نہیں پتا کون ہے. اور وقت نو پتا ہے ابن حسین ہے، ابن علی ہے، ابن ابی طالب ہے، ابن عبد المطلب ہے. دوسری سمت ابن فاطمہ ہے، ابن محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے. کمنٹا نہیں پتا کون ہے. تو ایک شاعر بیٹھا تھا فرزدق، وہ کہنے لگا میں دسا کون ہے. شامی نے کہا بتاؤ. 33 اشعار کا فل بدی اس نے قصیدہ پڑھا. ہا والذی تعرف البطحاء وسعته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم. ایسا زبردست قصیدہ. تو وہ اب میں سارا تو کیسے سناؤں. تو شام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو قید کر دو. عثفان 50 کلومیٹر مکے سے دور. امام زین العابدین کو پتا چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا. وہ شاعر تھا، بادشاہوں کے قصیدے پڑھتا تھا، یہی اس کی کمائی. یعنی اس زمانے کا مراسی جیسے آج ہمارے مراسی ہیں، اس زمانے کا وہ مراسی تھا، شاعری ہوتی تھی. تو 10,000 درہم ان کا نوکر لے کر گیا تو فرزدق رونے لگا. کوئی کردار کا بھی اتنا اچھا نہیں تھا، غافل آدمی تھا. رونے لگا، کہنے لگا امام صاحب سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے، پیسے ملے، آپ کی تعریف کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، آپ کے نانا راضی ہو جائیں، مجھے جنت مل جائے. میں نے نہیں لینے، واپس لے جاؤ. وہ پیسے واپس لے کے آ گئے. کہ حضرت انہوں نے تو واپس کر دیے. فرمایا اس سے کہو اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں جا سکتی. تم پہ اللہ راضی ہے
اور تم نے جو کہا ہے اللہ اس کا صلہ دے گا، یہ میری طرف سے قبول کرو۔ پھر اس نے قبول کی۔ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بھنگڑے ڈال کے نعت خوانیاں ہو رہی، اس کو عشق رسول کہتے ہیں؟ اس کو محبت رسول تو غلامی کا نام ہے، نہ کہ بھنگڑے ڈالنے کا نام اور جلوس نکال کے کا نام۔ میلاد النبی سالوں سے، سینکڑوں سال سے منایا جا رہا ہے، پر ایسا واقعات نہیں۔ میں نے کئی ملکوں میں میلاد النبی کے وقت میں ان ملکوں میں موجود تھا، نہ جلوس، نہ ڈھول، نہ ڈھمکے، نہ گانے، نہ ناچ۔ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور علماء اپنے ہمارے نبی کی صفات پر بیان فرماتے ہیں، اور نعت خوان بغیر ڈھول ڈھمکوں کے نعتیں پڑھتے ہیں۔ سارا کچھ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی نہیں، یہ تو فساد ہے، فساد الميلاد ہے۔ یہ تو علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ سلطان باہو سہ سہ وریاں کرے عبادت، روے اللہ کو لو بیگانہ ہو۔ 3 دن گزر گئے، ہائے بچے کی چیخیں اور ماں کا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ عاصم میرا بیٹا جو فوت ہو گیا، یہ چھوٹا تھا، یہ کھیلتے کھیلتے دیوار سے گرا، بازو ٹوٹ گیا۔ تو وہ مقامی جو ہوتے ہیں باندھنے والے، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ فوری طور سے انہوں بلایا، اس جو ہے مروڑ دیتا تھے۔ میرے بیٹے دیا چیخاں نکلیاں، میں بھاگتے باہر نکل گیا۔ مجھ سے نہیں سنی گئی چیخیں۔ اپنے گھر میں ماں سر پہ بیٹھی ہے، بھائی بیٹھے ہیں، چاچا بیٹھا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہوا، میں باہر نکل گیا۔ اسماعیل کے پاس کون ہے اب یہاں؟ کون آسرا ہے؟ چشم تصور میں 4000 سال پیچھے جاؤ۔ آخر بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا اور بھاگ کے صفا پہ چڑھی۔ انہیں پتا ہے اللہ کی قسم کے تھے کوئی بھی کوئی نہیں، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یوں دیکھ رہے یوں دیکھ رہے۔ پھر نیچے اتری، جہاں سے بھاگا جاتا ہے نا، وہاں اسماعیل نظر نہیں آ رہے تو دوڑ لگائی۔ پھر مروہ پہ چڑھی، جب بچہ نظر آیا آہستہ ہو گئی۔ پھر ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کچھ نہیں ہے۔ وہ شکر کرو 7 چکر تے اما تھک گئی، جو 14 لا لینی تے ساڈا تھا نہیں بھرکس نکل جاوے۔ 7 چکروں پہ تھک گئی، خود بھی پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، اور بے بس ہو کے گر گئی وہیں مروہ پر۔ اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس جاؤں، جی میں تھا وہ وہاں مر جائے، میں یہاں مر جاؤں، میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتی۔ اولاد کا مرنا سوکھا نہیں ہوتا، میں نے اپنے بیٹے کی موت دیکھی تو بے بسی میں ہے کہ بس اب موت کا انتظار ہے۔ تو حسرت بھری نظروں سے کہا ایک دفعہ دیکھ تو لو، ٹھہر جاؤ۔ آنکھوں میں دم ہے، ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ جب یوں دیکھا ایک نوجوان نظر آیا۔ جب نوجوان نظر آیا تو مردہ جسم میں طاقت آئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کتوں آ گیا؟ میں بچنوں نہ لے جاوے، پاگلوں کی طرح دوڑ لگائی۔ وہ جبریل تھے۔ جب وہاں پہنچی ہیں تو جبریل کام کر چکے تھے، جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں پر مارا، تب پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ دنیا کا سب سے قدیم کنواں ہے جو 5000 سال میں جا رہا ہے اور پانی سے بھرا ہوا ہے، اور آج تک اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی، طائف تک جیولوجی کے ماہرین نے زمین کو کھنگالا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، کہیں سے نہیں آ رہا۔ جب اس کی موٹر چلاتے ہیں تو اس میں 5 سوراخ ہیں دیوار میں، وہاں سے پانی چھل 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 پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہے۔ اس میں مچھر نہیں پیدا ہوتا، مکھی نہیں پیدا ہوتی، پتنگا نہیں پیدا ہوتا، ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا، کائی نہیں لگتی۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ اللہ نے پانی پیدا کر دی، بنو جرم آ کے آباد ہو گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ سے اجازت ملی جاؤ بیٹے کو مل کے آ جاؤ۔ 1 سال ماں اس گھاٹی کو تکتی ہے روزانہ، یہاں سے میرا شوہر گیا تھا،
پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ سال کے بعد اونٹنی کو اترتے دیکھا تو دل اچھل کے چھت سے جا لگا، آنکھیں بھر آئیں محبت سے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ ابھی آئیں گے، میرے بچے کو گلے لگائیں گے، مجھے گلے لگائیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، کچھ سال کے آپس میں بات کریں گے۔ اونٹنی کو بٹھایا اور یہ بھاگ کے گئیں اور یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نیچے آئیے، کہا اترنے کا حکم نہیں۔ اگر نہ آتے تو صبر تک کتنی بیٹھی آئی، آ کے نہیں مل رہے، صبر ٹوٹ گیا، دیوار ڈہ گئی، انجمن دی قطار۔ اچھا میں اس اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ کہنے لگے یہ پاک پانی اللہ نے دیا ہے، آپ کا منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ اجازت ہے؟ کہاں یہ اجازت۔ اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے ان کے سر کے بال دھوئے، چہرہ دھویا۔ کس جذبے سے وہ بی بی کر رہی ہوگی؟ ہے کسی کے پاس کوئی سپر کمپیوٹر جو ان احساسات کو کیچ کر سکے؟ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے اور کہا اچھا السلام علیکم، واپس۔ وہ تو زخموں کو کھرچ کے چلے گئے، ان پر تو وہ جم گیا تھا کھریڈ، جس کو ہم کھریڈ کہتے ہیں، اور نیچے سو گئے تھے زخم۔ تو میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے، انہیں اب جگانے کی کوشش نہ کرنا۔ پر ابراہیم ان کے دل کے زخم جگا کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد واپسی ہوئی، اس لیے ذبح کرنا۔ فلما بلغ معه السعی، جاؤ ذبح کرو۔ ایک باپ 1000 کلومیٹر سے سفر شروع کرتا ہے، اس کے تھیلے میں چھری ہے اور وہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس باپ پہ کیا خیال آ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ کبھی آنسو نکلتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے، کبھی آہ نکلتی ہے، کبھی دم گھٹتا ہے، ہائے بچے کو ذبح کروں گا، بچے کو ذبح کروں، کیسے ذبح کروں؟ یہ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں نا، تو حکم ہے، مستحب ہے کہ ان کے اوپر کھڑے ہو، قربانی دیکھو۔ میرے کو نہیں کھلوتا جاندہ، وہ ڈاکٹر صاحب میرا بھائی جا کے اس سے بند ہے، میں ہمیں تھوڑی دیر واسطے ویک کے تو میں واپس آ جانا، اس کا تڑپنا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ تو چشم تصور میں اسماعیل کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، بکرے کو نہیں، چھترے کو نہیں۔ یہ پورا 1 مہینے کا سفر کس درد سے ابراہیم نے طے کیا ہوگا؟ یہ بنیاد محمد کھودی جا رہی ہے۔ بیگم بیٹے کو تیار کر دو، سیر کرانے لے جانا۔ ماں کو بھی نہیں بتایا، اور چلتے چلاتے مینا پہنچ گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہوئی ہے جہاں یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا اور چھری چلی، لیکن پھر اب حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا پہاڑ ہی ہٹا دیے ہیں، تو اب ایک کھلا میدان ہے، اب پتہ ہی کوئی نہیں وہ جگہ کہاں ہے۔ لیکن اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت گیا، سب سے پہلے سن 84 میں گیا تھا، جب مکے میں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہوئی، تو وہ دیکھی جگہ، اور بہت کوشش کی کہ 4000 سال پیچھے مڑ کے دیکھوں، پر اتنا لمبا سفر تھا کہ تصور بھی نہیں آ سکا۔ بیٹا سامنے ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ 90 سال میں تو وہ ککڑ نہیں ذبح ہوں گئی، خیر وہ تو طاقت کا دور تھا، 90 سال کا بندہ تھا، ککڑ نہیں ذبح کر سکتا۔ بیٹا میں دیکھا رہا ہوں، اللہ کا امر ہے تجھے ذبح کرنا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ کہے گا نہیں تو چلو ٹھیک ہے، نہیں، یہ اس لیے پوچھا کہ ہاں کرے گا آرام سے ہو جائے گا، نہ کرے گا پھر کچھ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ اور میں دیکھو، ماؤں کا کام جاب کرنا نہیں ہے، چاہے مجھے برا کہو اچھا کہو، ماں کا کام نوکری کرنا نہیں ہے، ماں کا کام جاب کرنا نہیں ہے۔ چٹنی روٹی سے کھا لو، سادہ پانی پی لو، ماں کا کام نسل کو تیار کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کام اچھا انسان تیار کرنا، یہ ماں کا کام ہے۔ جب ماؤں نے اپنا کام چھوڑا تو اولادیں گستاخ ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ اتنی خواتین اور مردوں کی جی اولاد نافرمان ہے، جی اولاد نافرمان ہے۔ کہتے ہیں ان کو ٹائم دیا ہوتا تو فرما بردار ہوتے، ایک جاب پہ دوسرا بھی جاب پہ۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ تو ضائع کر دیا۔
اولاد نسل. ماں نے کیا کمال کر کے دکھایا. نہ نبی ساتھ ہے نہ کوئی اور رشتہ دار ساتھ ہے. 6 سال 7 سال کا بچہ کہتا ہے یا ابا تفعل تفعل وفعل ففعل ثم وفعل. ان سب پہ گندا پھیرا ہے. ابا فوراً کر یا ابا تفعل فوراً کر تو تجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرا صبر دیکھیں پھر. کہنے لگے تجھے پتا بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں پتا ہے. آپ مجھے ذبح کریں گے, آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا, اللہ آپ سے اچھا ہے. اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے اچھی ہے. اب معصوم ذہن نے ایک دم پلٹا کھایا اور ماں کی طرف چلا گیا. ہاں البتہ میری ماں کو بڑا دکھ لگے گا. ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ, زنا نہیں چھوڑ, شراب نہیں چھوڑ, جوا نہیں چھوڑ, حرام خوری نہیں چھوڑ, چوری ڈاکے نہیں چھوڑ, رشوت نہیں چھوڑ, قتل و غارت نہیں چھوڑ, جھوٹی گواہیاں نہیں چھوڑ رہے, سود نہیں چھوڑ رہے. اتنے بڑے بڑے جرموں سے اپنی آخرت کو آگ لگا کے بیٹھے ہیں. اور یہاں بابا جلدی کر تیار حاضر. پھر کہنے لگے ماں کا دکھ ہے تو کرتا اتارا کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا, جب میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کر. آسن 2023 میں میرا بیٹا فوت ہوا. میری بیگم نے آج تک اس کے کپڑے رکھے ہوئے, روزانہ ان کو جا کے چومتی ہے, سونگتی. یہ ایسا زخم ہوتا ہے اولاد کا. 3 سال گزر چکے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں تقسیم کر دے لوگوں سے کم آ جاؤں کہ مجھے اس میں آسن کی خوشبو آتی. اور کہنے لگے ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے, کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ تیرے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچائے. مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں نظروں سے نظریں ٹکرائیں تو تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے. تو کہا پٹی باندھ لے تاکہ تجھے رحم نہ آئے. ایڈا سارا بچہ نصیحت کر رہا. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے. ایک یہ واقعہ سنا رہا ہوں, اور ایک طائف میں جب ہمارے نبی پہ پتھر پڑے 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 بے ہوش ہو کے گرے تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے کہ یا اللہ جس کے لیے تو نے کائنات بنائی آج اس کا یہ حال ہو. پتھر پہ پتھر, پتھر پہ پتھر. میں گیا ہوں اس جگہ پہ, خاص طور پہ پورا منظر دیکھا. ایک چھت پہ چڑھ کے میں نے وہ سارا میدان دیکھا, اور جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے وہ جگہ انہوں نے وہاں مسجد بنا دی ہے. آسمان کے فرشتے زاروں قطار روئے. ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, الٹا لٹایا. یہ گوڈا اس کی کمر پہ رکھا, بکرے کی کمر پہ نہیں. 90 سال کی عمر میں 7-8 سال کے بیٹے کی کمر پہ گوڈا رکھا اور سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھایا, سر اوپر کیا اور چھری کو تولا اور یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی. نہیں 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 نہیں, یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے, اور اگر کوئی میرا امتحان ہے میں حاضر ہوں, تو نے دیا یہ لے. اللہ اکبر. اور چھری کی طاقت ہے کاٹ سکے جب تک وہ نہ کہے. چھری نرم نہیں ہوئی, گردن سخت نہیں ہوئی. اس بات کو سن کر کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت آ گئی. 7 آسمان کے فرشتوں کی داڑیں نکل گئی. اپنی تاریخ پڑھو, اس خبیث موبائل کو اس ضرورت کے لیے استعمال کرو. اس نے فحاشی میں ڈال دیا, بے غیرت بنا دیا, بے حیا بنا دیا, رشتے ناطے توڑ دیے. ضرورت کی چیز ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو تباہ کر بیٹھے ہو. اب میری یہ نسل موبائل کے سوائے ان کو اور کچھ پتہ نہیں. کیا کہانی ہے. آسمان کے فرشتے جس سے روئیں وہ کیسا منظر ہوگا. فرشتوں میں تو نفس نہیں ہے کہ اثر ہو,
انہوں نے کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی، میرے نبی سے پتھر پون سے کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی؟ ہے النجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ایڈی وڈی ہستی اور پتھر مارنے والے کافر، اور اتنا خون نکلا کہ جوتے پاؤں کے ساتھ چمبڑ گئے، اتر نہیں رہے، اور بے ہوش ہوئے تو زید بن حارثہ نے اٹھا کے جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں بنا لی اور انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جانی دشمن رونے لگا کہ ہائے محمد کا کیا حال ہے۔ دوبارہ چھری اٹھائی، پھر چلائی، وہ چھری تو کہاں چلے جی اللہ کے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں کتابوں میں کہیں لکھا ہے، فضول لکھا ہوا ہے کہ لوہے کا ٹکڑا آ گیا، وہ اللہ کی قدرت کی ہوئی جڑی لوہے نال بچا رہے تھے۔ اس نے گوشت کو حکم دیا نہیں کٹنا، چھری کو حکم دیا نہیں کاٹنا، چھری لوہا تھی، گردن کا گوشت سب سے نرم تھا، نرم ہوتا ہے۔ تیسری باری نہیں چلی، چوتھی باری اٹھے اور جا کے چھری کو تیز کیا تو پھر آئے جوش میں، تو اللہ نے کہا جبریل اپڑ میرا خلیل جوش ہے۔ اب جو کیا اللہ اکبر، تو جبریل اتنے میں چھترا جنت سے لے کر نیچے ڈال چکے تھے اور اسماعیل کو نکال چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا اسماعیل ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب پٹی کھولی تو سامنے جبریل، ساتھ بیٹا اور آگے چھترا۔ اس لیے میرے نبی قربانی میں ہمیشہ آپ کو 9 قربانیاں ملی، 9 عید قربان، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک پوری امت کے لیے، ایک پوری امت کے لیے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے چھترے۔ میں ہمیشہ چھترا خریدتا ہوں اپنے نبی کے نام کے لیے کہ انہوں نے چھترے ذبح کیے، تو ایک چھترا اب ملتے نہیں اچھے چھترے، تو بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمارے بندے لے کر آتے ہیں۔ یہاں سے میرے نبی کا بیج بویا گیا اور اس کو وجود میں آنے میں پھر 3000 سال لگے، اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیا شان بیان کی ہے میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت۔ تو یہ مہینہ، یہ حج کا سارا سلسلہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے سارا، یہ کنکر مارنا اور قربانی کرنا اور احرام باندھنا، وہ تو پھر اس میں شریعت کے احکام شامل ہو گئے۔ صفا مروہ کی صحیح کرنا، حضرت ہاجرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی حج کی، حضرت ہاجرہ کی صحیح وہ صحیح تو کر رہی تھی بچے کے پانی کے لیے، اللہ نے دین بنا دیا۔ خود میرے نبی نے پیدل صحیح، اور جہاں وہ جگہ آتی وہاں دوڑے، کہنے کہ بھائی بڑا زور لگتا ہے یہاں، تو یہ فرمایا بھائی یہاں تو بڑا زور لگتا ہے۔ تو اس وقت یہ کوئی پلین تھوڑا ہی تھا، فرش، پتھر روڑے سارا کچھ تھا، اس میں سے ہو کے لوگ صحیح فرماتے تھے۔ یہ سنت ابراہیم ہے اور میرے محبوب کی عظمت کا نشان ہے کہ جس ہستی کو اس طرح میرے نبی نے عزت اور بلندیوں کی انتہا تک پہنچایا، آج اسی سے باقی ہو گئے ہو۔ کوئی ایسا لاؤ محبت والا، رونے والا، اللہ کی قسم کوئی ماں اتنا نہیں روئی، کوئی باپ اتنا نہیں رویا، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا۔ وہ وفا کرنی ہے تو اس سے کرو، یا رب امتی امتی، یا رب امت، سورا میدان حشر، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اور ایک آواز آتی ہے یا رب امتی امتی۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ
باپ کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ ماں کا سوال نہیں کرتا مریم علیہ السلام میری جان بچا. اور میرے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا, میری امت کو بچا, میری امت کو بچا. سارا میدان محشر حیران ہوگا یہ کون ہے جڑا امت 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 امت. نظریں طواف کرتے کرتے پہنچیں گی تو وہ ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا مولا, یتیموں کا والی, ہر ایک دکھ درد میں کام آنے والا. یہ وہ حبیب ہے جو نہ دنیا میں بھولے نہ موت پہ بھولے نہ محشر میں بھولیں گے. مقام محمود آئے گا, اللہ فرمائیں گے بیٹھیں میرے نبی. آپ نے فرمایا میں بیٹھوں گا نہیں, میں ہاتھ رکھوں گا ایسے کہ مجھے ڈر لگے گا اگر میں بیٹھا تو یہ لے کے مجھے جنت میں چلا جائے گا, میری امت اکیلی رہ جائے گی. لہذا میں ہاتھ رکھ دوں گا یا اللہ امت کو ساتھ لے کے جاؤں. اور پھر میرے نبی کی شان دیکھنا. آپ نے کہا جنت حرام ہے نبیوں پر جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, جنت حرام ہے امتوں پر جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے. آپ کے لیے سواری آئے گی, آپ اس سے سوار ہوں گے, اس کے سبز پر ہوں گے, وہ کھڑی ہو جائے گی چلنے کے لیے تیار. اس کی جو لگام ہے ایسے نیچے گر جائے گی. لگام نیچے جامن کا مطلب ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے. وہ سواری پتہ نہیں کیا ہے, وہ تو اللہ کو پتا ہے, اسے جا کے پتہ لگے گا. یہ آپ خود نہیں چلائیں گے. نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی نوکر آئے گا, کوئی غلام آئے گا, کوئی کوچوان آئے گا. ہوں تو ٹانگے گھوڑے ہی ختم ہو گئے, پتہ نہیں تمہیں کوچوان کا مطلب بھی ہمدا کہ نہیں. کوئی کوچوان آئے گا, کوئی ڈرائیور آئے گا. یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہو گیا ہائے کبھی میں نہ بناؤں, میرے کو آ جائے. اور سارے انجن ویو کریں, کون بھائی کون بھائی. کسی کا خیال ابو بکر کی طرف, کسی کا عمر کی طرف, کسی کا عثمان کی طرف, کسی کا علی کی طرف, کسی کا حسن حسین کی طرف. ایسے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کتاب میں کوئی نہیں ہے, خود قیاس کر رہا ہوں. تو پھر ایک دم آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جا. واہ بلال واہ, سب سے زیادہ دکھ دیکھا مکے میں, آج لے میرے نبی کا ڈرائیور بن کے جائے. ویسے اکڑ کے چلیں, آج تو اکڑ کے چلن کا حق بنتا ہے. ایسے تو نیویں نیویں چلو نہیں تو ادو تھپڑ پاؤنا ہے. کدی وڈا نہ بنے, اج چھوٹے رہ کے وڈے بنتا ہے, اللہ بنائی ہے. آج بلال آگے آگے, سید قریشی پیچھے پیچھے, سارے صحابہ پیچھے, بلال آگے. اور دروازے پر پہنچتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں. مالدار رک جائیں گے لیکن بعد میں جائیں, غریب پہلے چلے جائیں گے. اور ٹائم کیا ہے, کہا غریب میرے ساتھ جائیں گے. اب رہنے کی جگہ آئی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے موت نہ آئے مگر لگی ہوئی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے بوڑھا نہ ہوں مگر لگا ہوا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے بیمار نہ ہوں, اسپتال بھرے پڑے. ہر آدمی چاہتا ہے نقصان نہ ہو, حالات نہ ہو, سارا ملک سود میں جکڑا پڑا ہے. تو 4 اعلان, ہمیشہ زندہ رہو موت نہیں آئے گی, موجیں ہو گئی ہیں. دوسرا اعلان, اچھا موت نہیں آئے گی, زندگی لمبی بڈھے ہو گئے تو کی بن سی. دوسرا اعلان, ہمیشہ جوان رہو, بڑھاپا نہیں آئے گی. تیسرا اعلان, اچھا بڑھاپا تو نہیں آئے گا, صحت خراب ہوگی تو پھر ہمیشہ صحت مند رہو, بیماری نہیں آئے گی. اچھا چوتھا اعلان, چلو صحت بھی لب گئی تو جی پیسہ ٹکا ہی مک گیا تو پھر کی بنے گا. تو کہا ہمیشہ بادشاہی میں رہو, کبھی زوال نہیں آئے گا. وہ بادشاہی ہے جسے زوال نہیں آئے گا, ہمیش ہمیش ہمیش. وہ جنت بڑی چھوٹی شے ہے, جب اللہ پردہ ہٹا کے دیدار کرائے گا تو کیا ہوگا. وہ میں قربان جاؤں, میرے نبی نے کہا ایک ایک ایمان والے مرد عورت کا اللہ نام لے کر کہے گا اشفاق کیا حال ہے, ٹھیک ہو, ہم سے راضی ہو. اللہ پاک ہم سے راضی ہو, اللہ اکبر. کہ اللہ ہم بڑے راضی. ایک ایک مرد عورت کا ایسے نام لے کر پھر کہے گا اچھا اب میں تمہیں بڑی شے نہ دے دوں, جنت سے بھی بڑی شے دے دوں. کہیں گے اللہ جنت تو بڑی تو شے ہی کوئی نہیں, کیا ہے, کہ جاؤ میں راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہ ہوں. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, جنت کا نقشہ کھینچا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون متکئین علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین. تخت بچھے ہوئے ہیں, کرسیاں بچھی ہوئی ہیں, اس پر بیٹھے ہوئے ہیں,
اب دیکھو میں ایسے بیٹھا ہوں, مجھے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کو پیچھے والے نظر نہیں آ رہے. جنت میں کیا ہوگا؟ میں ایسے بیٹھا ہوں, مجھے پیچھے بھی نظر آئے. ہر انسان, مرد عورت ایمان والا, آگے بھی دیکھے گا پیچھے بھی دیکھے گا, اور جب آگے دیکھے گا تو ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا, چوطرفی نظر اللہ کر دے گا. چا سنا آگے, چوطرفی نظر. آدمی اپنی بیوی کو دو آنکھوں سے سامنے سے دیکھتا ہے, اور جب چوطرفی نظر حور پہ پڑے گی تو کیا حال ہوگا. یہاں تو بیوی نے 2 منٹ ویکھو تو آندے کی ہو گیا ہی, خیر ہے کیوں ویکھی جانا. جی بیوی ویکھن لگ جاوے تو میاں صاحب آکھن لگ جاندے ہیں کملی ہو گئی ہیں, کی ہو گیا. اور وہاں سب سے چھوٹا جنتی, میرے رب کی عزت کی قسم, اس نے ہمیں جمع کیا ہے. 1 بیڈ روم جنت سمجھ لو, 1 بیڈ اپارٹمنٹ, 1 بیڈ اپارٹمنٹ, ایک گھر گھر, ایک کمرے کا گھر, ایک کمرے کا گھر اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا, اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. اور 80,000 اس کے نوکر ہوں گے. اور جب وہ لتر لتر کھا کے دوزخ سے نکل کے آئے گا, سیدھا نہیں جاوے گا, اتنے چنگی بلی جوت پریڈ ہو کے پھر اس جنت جانا ہے. آگے نوکر کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ایسے ہوگا جیسے ہمارے پنجاب میں نا بڑوں کے گوڑے پکڑ کے نیچے جو کے کرتے ہیں. ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت زیادہ ہی ہے, شہروں میں اتنا کوئی نہیں. وہ کہے گا کی ہو گیا تمہیں, کہے گا تم فرشتے ہو, کہ نہیں میں فرشتہ نہیں, میں آپ کا نوکر ہوں. کہیں ایڈا سونا, وہ بھی سچا ہے. 200 کے کالے فرشتے ویک کے ہوں موتیاں ورگا نوکر ویکھ رہا ہے. حضرت جی میں کلا نہیں ہوں, توڑے 80,000 نوکر ہیں, سارے اس کے دائیں بائیں ہو کر وہ دف بجائیں گے, کہیں گے شکر ہے آپ آ گئے, شکر ہے آپ آ گئے, ہم تو انتظار میں تھک گئے. وہ کہے گا وہ شکر کرو میں آ گیا, میں بڑے لتر کھاتے تھے, کٹ 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 نہ مینو فنا کر چھڑے, شکر ہے میں آ گیا. اس کو لے کر ایک میدان میں اتریں گے, ایک تخت ہوگا, اس پر بٹھائیں گے, کہیں گے آقا بھوک پیاسے آئے, انہوں نے روٹی کھواؤ, انہوں نے پانی پلاؤ. 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈش, ایک ہاتھ میں گلاس, 80,000 کھانے, 80,000 مشروب. یہ اللہ کا بندہ 80,000 ڈونگے کھا جائے گا, 80,000 شربت جس قسم کے بھی ہیں پی جائے گا, لذت بڑھتی جائے گی, نہ پیٹ کہے گا بس کر. دیکھو نا گرمی کے روزے میں پیو تو کھایا نہیں جاتا, اور کھاؤ تو پھر پیا نہیں جاتا, اور یہاں دونوں دروازے کھل جائیں گے. 80,000 پیمنا, سوکھا کم, 80,000 ڈونگے, اور ہر ڈونگے کی لذت الگ, اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے, اس سے آگے. اور قربان جاؤں, ایک اور حدیث یاد آئی, لقمہ منہ میں ہے, مثلا بکر کی بوٹی منہ میں ہے, خیال آ جاتا ہے آم ہوتا, تو اس کو آم اٹھانا نہیں پڑے گا, یہی لقمہ آم بن جائے گا. پھر اس کو خیال آیا کیلا ہوتا, یہی لقمہ کیلا بن جائے گا. پھر اس کو خیال آیا کسی بنگالی کو موسلی ہوتی مچھی, تو وہ مچھی بن جائے گا. کسی کو خیال آیا کہ نسوار ہو تو وہ نسوار بھی بن جائے گا, لیکن مشک و عنبر کی نسوار ہوگی, وہ چونے دی نسوار نہیں ہوئے گی. سب کھا پی کے نوکر کہیں گے حضرت اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو نوکر آپ 6-7 ہزار کا مجمع ایسے کچھ زیادہ ہے, آپ اب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا, آپ کو کم از کم پونا گھنٹہ لگے گا یہاں سے آؤٹ ہونے میں. 80,000 نوکر کہیں گے حضرت ہم جا رہے ہیں, آپ بیگم صاحب سے مل لیں, اور کیوں چٹکی میں سب غائب ہو جائیں. 80,000 نوکر نہ پوے, 2 دن تو لگ جاؤں, وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. وہ کہے گا بیگم ہے کہ دیر نظر ہی نہیں آ رہی, چونکہ آگے پردہ ہوگا, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ دیوار ہے یا پردہ ہے, ہوگا وہ پردہ, نظر آئے گی دیوار, لہذا کبھی ایسے دیکھے گا کبھی ایسے دیکھے گا, تو ایک دم پردے میں حرکت ہوگی. پھر ایسے کچھ ہے, نگاہیں دوڑائے گا, اب یہ میرا منہ دیکھو, ایسے پردہ ہٹتے 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 جب اس کا پورا وجود ایسے شخص آئیے کہ نہیں, ایسے بیٹھے, تو جب اس پر نظر پڑے گی نا تب مجھے دیکھنے کا, اس کیفیت میں اس کو 40 سال گزر جائیں گے. نہ یوں دیکھ سکے گا, نہ یوں دیکھ سکے گا, نہ اوپر نہ نیچے, نہ جھپک سکے گا, سانس بند ہو جائے گا. ایسا حسن, پتہ
جنت کی حور کا حسن کیوں باکمال ہے کہ اس کا میک اپ پتہ کس چیز سے؟ اللہ نے اپنے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا ہے. ہمارے چہروں پر بھی نور ڈالے گا. اے داڑھی غائب ہو جائے گی. جنہیں اتنے نہیں رکھی اتنے نہ اللہ لے مارے رکھو اتنے داڑھی ہوں. باقی جنہیں رکھی نہ دی کوئی نہیں ہوئے گی. داڑھی غائب ہو جائے گی. پیشاب ختم ہو، پخانہ ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، نیند ختم، اونگ ختم، تھکاوٹ ختم، بور ہونا ختم، ڈپریشن ختم، نزلہ ختم، زکام ختم. پاک پوتر آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل صبر والا 3، داؤد علیہ السلام کی شیریں موسیقی 4، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال. مزہ نہ آ گیا؟ چونکہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا نا تو 33 منٹ اور 33 کروڑ سال ایک جیسے ہوں گے. اور پھر آخر میں ٹھپا لگے گا اپنے نبی کے اخلاق دیکھ، نبی کے اخلاق دیکھ. انہوں بیٹھا بھی تھی جانتا ہے بھی. آخر کتنے دیر بعد؟ 40 سال کے بعد کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ کو میرا کوئی شوق نہیں. پھر انہوں نے ہوش آئے گا وہ تو بی بی ہیں کون؟ وہ کہے گی تیری بیگم سکڑے پہ گئی ہیں تیرے انتظار سارے دے خامے ٹر گئے تو پتہ نہیں کدے ودر ہیں. اس کا کیا شکر کر میں لتر جڑے کھاتے ہیں تو ویکھے ہی کوئی نہیں. تو وہ کہو تو میں نے پہلے نہیں دسیا تو میری بیگم ہے. پھر جو ہوا میں فلائنگ کک لگاتا ہوا جائے گا، جا کر سیدھا سینے میں ٹھوکے گا اور جب پھر ڈال لے گا. یہ جو اس کو سینے سے لگائے گا صرف 70 سال 70 سیکنڈ دیکھو جی. لیکن دنیا میں حساب لگایا جائے میرے نبی نے فرمایا تو یہ معانقہ 70 سال کا ہوگا. اور لذت بڑھتی جائے گی، لذت بڑھتی جائے گی، عشق بڑھتا جائے گا. منڈی باؤدین میں بیان کر رہا تھا ایسے سیز میں ایک بڈھا بیٹھا تھا زمیندار بڑا پاک بنے ہوا. وہ میرے نال ساڑا ساتھی بیٹھا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو پوچھ اگلا کام ہی ہونا یا ایسا میں کہ اللہ نے زنا کیوں حرام کیتا ہے؟ اگلے کام واسطے تو حرام کیتا ہے. میں کہ شادی کرو زنا نہ کرو. آ جاؤ میں ڈگ لا دے انہیں تنوں عورتوں دے. اور ایک خاوند اور بیوی کا ملاپ. دیکھو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دنیا میں عورت ہے اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے. ایک میاں بیوی جب آپس میں ملیں گے ان کی لذت کو ساری دنیا آدم علیہ السلام کی نسل پہ تقسیم کریں تو سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. تو وہ کیا لذت ہوگی؟ زنا چھوڑ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، حرام چھوڑ دو. ان قریب اللہ خوش شادیاں کرے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اور میں تھوڑیاں شادیاں کراں گا. آؤ تو صحیح میرے کو. نہ حیض، نہ نفاس، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا. جتنی دفعہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا اللہ بیوی کو دوبارہ کمارا کر دے گا. زندگی ہمیشہ کی ہے، ہر وقت نیل میں اور سے کام کے کرنا. تو وہ حور اور کماری ہوں گی، ہمیشہ کماری ہوں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا اصحاب الجمین. اور بتاؤں ان للمتقین مفازا. بہت بڑی کامیابیاں ہیں تقوی والوں کے لیے. حدائق و اعنابا. بڑے باغ انگوراں دے گچھے. وقواعب اترابا. اور سینے بھری ہوئی بیویاں ہوں گی، اٹھے ہوئے سینے والی بیویاں ہوں گی. ابھی نہیں رہ جاؤ گے ان کر. حلال پہ رہو، یہ سب کچھ تیار ہے. اے نہیں کہ اللہ نے جنت حالی بناونی ہے، بنی پئی ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے. اللہ کی ماننا سیکھ. اور صحبت کے بغیر دین آتا نہیں. اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ صحبت خوبصورت اور کہیں ہے نہیں. مشائخ جیسے تھے، خانقاہیں تھی ہیں، اللہ ان میں برکت دے. مدارس ہیں، اللہ ان میں برکت دے. لیکن وہ جو طاقتور جنریٹر ہوتے تھے وہ اٹھ گئے ہیں. تو 10-15 کمزور مسلمان مل کے جب چلہ لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں تو ایک جنریٹر بن جاتے ہیں جس سے زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور سال ختم ہونے والا ہے. آج ایک تشکیل تو میں سب کی کرتا ہوں.
کہ آج میرے ساتھ نیت کرو کہ ہم توبہ کریں. کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ذل جلال کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو، سب معاف ہو. اور کوئی لمبا چوڑا نہیں. جمعرات کو یہاں آ جایا کرو، اگر فیصل آباد سے آئے ہو اپنی مسجدوں میں تھوڑا ٹائم دیا کرو، گشت کرو. مہینے میں صرف 3 دن لگا لیا کرو، صرف 3 دن. نیت کرتے ہو 3 دن؟ ہاں 3 دن کی نیت کرتے ہو نا پکی؟ وہ زور دیتا بولو ابو بھامے لاؤ نہ لاؤ انشاءاللہ تو آخو. اور 3 چلے یہ میں لکھتا نہیں ہوتا کہ نیت کر لو، ارادے کر لو کہ انشاءاللہ جائیں گے. 3 دن بھی دیکھو مجھے تبلیغ کا پتہ ہی نہیں تھا. میرا دوست تھا میاں والی کا، اس کا پرائمری اسکول کا ٹیچر تبلیغی تھا، تو وہ کچھ تبلیغ ان کو سناتا رہتا تھا. میں تو جانوروں کی طرح نکلا اپنے گاؤں سے اور سینٹرل ماڈل اور گورنمنٹ کالج. تو مجھے جب تبلیغ والے ملنے آئے تو میں نے سمجھ ہی نہ آئی. میں انہوں نے گالی کٹ کے کٹ چڑھے، فزیکلی گالی کٹ کے دھکے دے کے کٹ چڑھے. میں کہ تجھے دوئی باری ہے میں تو یہ ٹنگا مان چڑھ. اور وہ جو میرا دوست تھا اس سے ملے تو اس کو تبلیغ پرائمری اسکول سے سنتا تھا. وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گئی. میں سویا ہوا تھا، میں نے کو آ کے پٹیا اندر اٹھی. میں خیر ہے اندر کام میں بڑا ضروری. جمعے کا دن تھا، جمعے کو نئی فلمیں لگتی تھی تو میں نے کہا ضرور کوئی نئی فلم کی اس نے بکنگ کرائی ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی کرا لیتے تھے. میں کہا کپڑے بٹا لو. آخر نہیں کپڑے نہیں بٹاؤنے. پھر میں آخر فلم تھا نہیں کوئی اور بولا. جب نکلے مینو آتا پتہ ہی آپ کتنے جاؤنا. میں کہ تو دس سے تو مینو پتا لگے کہ آپ جمعہ پڑھنا. میں کہ اگے تو کدی نہیں سبق پڑھایا. ساتھ ہی نیلا گنبد ہے گورنمنٹ کالج، وہاں جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھ کے واپس آئے پھر پتہ ہی آپ کتنے جاؤنا. وہ میں کہ کوئی دس سے تو پتا لگے کہ آپ ترائے دیں تبلیغی جماعت نال جاؤنا. میں کہ آئے میرے ہاتھ جوڑے نے. میں انہوں نے کل گالی کٹی میں نہیں جانتا تو جا میں نہیں جانتا. اس کہ برائی ہے جو اگو گا انہوں نے نیکی پچھوں ہونا چل اگو لگ میرے تو جی کبے نو لت لگی اس سے تو ہو گیا. وہ 3 دن میرے 3 چلے بن گئے اور 3 چلے میرے 55 سال بن گئے. اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دعا کرو اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کنارہ کہ اللہ عافیت سے کشتی کو ایمان کے ساتھ پار لگا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ ہاں اب میرے طرف نہ بھاگنا اور نماز کی تیاری ہو. کوئی مسافہ نہ کر.